کریمہ تلاوت کی، یہ بھی آپ کی شان کو بیان فرما رہی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، بے شک جو لوگ اے حبیب آپ کی بیعت کرتے ہیں وہ اللہ کی بیعت کرتے ہیں، اور اللہ کا ہاتھ ان سب کے ہاتھوں کے اوپر۔ اس آیت کا ایک خاص پس منظر ہے، ہجرت کے 6 سال بعد 6 سن ہجری میں ذوالقعدہ کے مہینہ میں نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام 1400 صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کی نیت سے آپ مدینہ پاک سے روانہ ہوئے مکہ شریف کی طرف، اور مقام حدیبیہ پہ پہنچ کے آپ کی سواری رک گئی، آپ وہیں فروکش ہو گئے۔ کفار مکہ کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ جاری رہا، کفار کی طرف سے اصرار تھا مسلمانوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ حضور نے اپنا سفیر بنا کے بھیجا حضرت عثمان بن عفان کو، چونکہ آپ کے کئی رشتہ دار مکہ پاک میں تھے، تو وہاں وہ حضور کے سفیر بن کر پہنچے۔ تو بعد میں صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ عثمان کتنے خوش بخت ہیں، وہ مکہ پاک میں پہنچ گئے، وہ تو خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے، حجر اسود کے بوسے لے رہے ہوں گے، آب زمزم پی کے اپنے دل کو خوش کر رہے ہوں گے، صفا مروہ کی سعی کر رہے ہوں گے، لیکن حضور نے فرمایا میرا دل یہ کہتا ہے کہ میرا عثمان میرے بغیر طواف نہیں کر سکتا، میرا دل کہتا ہے۔ اور پھر ایسے ہی ہوا، جب آپ مکہ پاک میں پہنچے تو ابو سفیان جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، اس نے کہا عثمان تم ہمارے عزیز ہو، تمہیں اجازت ہے تم خانہ کعبہ کا طواف کر لو، حجر اسود کا بوسہ لے لو، صفا مروہ کی سعی کر لو، آب زمزم پی لو، لیکن تمہارے آقا کو ہم مکے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ سیدنا عثمان غنی نے جو جواب دیا وہ سننے والا ہے۔ آپ نے فرمایا ما کنت لأطوف بالبیت ورسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام لم یطوف، فرمایا میں اس وقت تک خانہ کعبہ کا طواف نہیں کروں گا جب تک میرے کریم آقا طواف نہیں فرمائیں گے۔ یہ عثمان غنی کے دل میں اپنے آقا کی سچی محبت تھی۔ سوچئے نا، خانہ کعبہ شریف بندے کے سامنے ہو اور کئی سالوں کے بعد بندہ بیت اللہ شریف میں وہ آئے اور اس کو آفر بھی کی جائے کہ طواف کر لو، عمرہ کر لو، لیکن کتنی بڑی بات ہے کہ وہ کہے یہ کیسے ممکن ہے جس اللہ کے حبیب نے ہمیں خانہ کعبے کا احترام سکھایا، جس اللہ کے رسول نے ہمیں انسان کامل بنایا، جس اللہ کے حبیب نے ہمیں صفا مروہ کے آداب سکھائے، طواف کے مناسک اور حج کے مناسک سکھائے، کیسے ممکن ہے کہ تم ہمارے آقا کو اجازت نہ دو اور حضور کا غلام اپنی آقا کے بغیر طواف کر لے؟ جب تک میرے آقا طواف نہیں فرمائیں گے عثمان اکیلا طواف نہیں کرے گا۔ یہ ان کے دل میں حضور کی سچی محبت تھی، سبحان۔ اور پھر یہ خبر پھیل گئی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا، تو اللہ کے حبیب نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر صحابہ کرام سے فرمایا میرے ہاتھ پر بیعت کرو، اگر یہ خبر سچی ہے ہم عثمان کا انتقام لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ تو 1400 صحابہ نے حضور کے دست انور کے اوپر بیعت کی، اپنی موت کی بیعت تھی کہ اگر عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے ہم ان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ جب 1400 صحابہ نے حضور کے دست انور کے اوپر اپنی جان نثاری کی بیعت کر لی، حدیث پاک میں آتا ہے، امام بخاری صحیح بخاری کے اندر اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، جب سب نے بیعت کر لی فقال رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام بیدہ الیمنی ھذہ ید عثمان فضرب بها علی یدہ وقال ھذہ لعثمان کما قال، حضور نے اپنے دائیں ہاتھ کی طرف اشارہ کیا، فرمایا صحابہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، پھر آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا، فرمایا یہ میرے عثمان کی طرف سے بیعت ہے۔ تو اگر عثمان کے دل میں
حضور کی محبت اتنی تھی کہ حضور کے بغیر طواف نہیں کیا تو اللہ کے پیارے حبیب بھی عثمان غنی سے اتنی شفقت و محبت فرماتے تھے کہ آپ نے اپنے دست انور کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا اور اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا، فرمایا یہ عثمان کی طرف سے بیعت ہے۔ اس سے پتہ چلا حضور نے عثمان غنی کی شان کو بیان فرما دیا کہ میرا عثمان چونکہ میرے حکم کے مطابق مذاکرات کے لیے وہ گیا ہوا ہے، اس لیے عثمان بھی اس بیعت کے اجر و ثواب میں شامل ہے۔ اور ادھر اللہ کی محبت اپنے حبیب کے ساتھ کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، اے پیارے حبیب اس درخت کے نیچے بیٹھ کر جو تیرے جانثار تیرے ہاتھوں کے اوپر اپنی جانثاری کی بیعت کر رہے تھے، وہ بظاہر تو آپ کی بیعت کر رہے تھے، حقیقت میں اپنے رب کی بیعت کر رہے تھے، اور اللہ کا ہاتھ ان سب کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ کیا شان ہے ہمارے آقا